اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت حجت علیہ السلام، السلام علیکم۔ میں نے کل اس حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں فقہا کے بارے میں امام نے بتایا۔ آج اس حدیث کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جب غیبت کی بات ہوئی اور رسول اسلام نے غیبت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ طولانی غیبت ہوگی میرے آخری وارث کی، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس غیبت میں جب لوگوں کا امام پردے غیب میں ہوگا تو پھر لوگوں کو اس سے فیض کس طرح پہنچے گا؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا جس طرح سے بادل کے پیچھے سورج کے چلے جانے سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، جیسے سورج بادل کے پیچھے رہ کر بھی لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، ویسے اس غیبت میں ہمارا جانشین، ہمارا وارث ایسے ہی لوگوں کو پردے غیب میں رہ کے فیض پہنچائے گا۔ اور یقیناً اگر آپ دیکھیں تو جو مثال دی گئی ہے یہی مثال اسی طریقے سے بالکل یہی الفاظ ہے کہ امام عصر علیہ السلام سے جب غیبت کبریٰ کی خبر امام نے دی ہے تو وہاں پہ سوال ہوا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ جس طرح سے ابر کے پیچھے سورج رہ کر فیض پہنچاتا ہے، لوگ مستفیض ہوتے ہیں، ویسے ہی غیب کے پردے میں رہ کر میری وجہ سے بھی لوگ مستفیض ہوں گے، لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ بے شک امام بھلے پردے غیب میں ہو، مگر آج وجود امام ہی کے سبب سب کچھ ہے۔ اگر امام نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو ذرا سا ایک زاویے سے سمجھنا ہے، اور ایک بہت ہی اہم گفتگو کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس حدیث کے روشنی میں، کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے تو بھی لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، اور بے شک پہنچ رہا ہے، یہ ہمارے تجربے میں ہے، ہم دیکھتے ہیں بادل کتنے ہی گھنے کیوں نہ ہو جائیں، وجود سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گھٹائیں گھری ہوئی ہوں، اندھیرا ہو سکتا ہے، اس اندھیرے کا اقرار تو ہو جائے گا، مگر یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں سورج ہے ہی نہیں، یہ ناممکن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ یہی ہوگا کہ بادل کے پیچھے سورج موجود ہے، وجود آفتاب کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی امام علیہ السلام غیب کے پردے میں ہے، ایمان رکھنے والا یقین رکھتا ہے، جانتا ہے کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے، اللہ کی آخری حجت پردے غیب میں ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن اس میں ایک بہت ہی اہم ضرورت سامنے آ جاتی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بھی سامنے آتا ہے۔ مثلا آج کل اگر بادل چھائے ہوں اور بادل بہت گھنے ہو جائیں، کالے ہو جائیں، تو یہ مشاہدے میں ہے کہ جیسے جیسے بادل گھنا ہوتا ہے، بادل سیاہ ہوتا ہے، ویسے اسے قدر اندھیرا پھیلنے لگتا ہے۔ اتنا اجالا نہیں رہتا جتنا کہ سورج کے چمکنے پہ رہتا ہے، پردے میں جانے کے بعد اجالا دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، اور جتنا بادل گھنا ہوگا اتنا ہی زیادہ اجالا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اسے کم اجالے میں باہر بیٹھ کر کے، میدان میں بیٹھ کر تو آدمی بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، اپنے کام کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کمرے میں کوئی سامان رکھا ہو تو چونکہ اجالا نہیں ہے، اس سامان کو اگر نکالنا ہو تو کیسے نکالا جائے گا؟ اس لیے کہ جب کمرے میں جائیں تو وہاں اندھیرا ہے، باہر تو اجالا ہوگا، مگر کسی کمرے میں اگر ہم جائیں کوئی سامان رکھے ہوئے ہیں تو وہاں تو اندھیرا ملے گا۔ اس اندھیرے میں ہم کسی بھی سامان کو، اگر ہماری کوئی ضرورت ہے، کوئی سامان لینا ہے، تو بھلا ہم کیسے پائیں گے کہ وہ سامان ہمیں مل جائے؟ بہت سارے سامان رکھے، بہت ساری چیزیں وہاں پہ رکھی، مگر اندھیرا ہے۔ تو اندھیرے میں اگر ہم نے ہاتھ بڑھایا اور کوئی سامان اٹھانا چاہے تو ممکن ہے کہ جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ نہ ملے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان ہاتھ میں آ جائے، ہم اسی کو لے کے باہر آ جائیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں، یہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت کسی اور چیز کی تھی، یہ تو یہ چیز ہاتھ میں آ گئی۔ یہ ہوتا ہے مشاہدے میں روز کے۔ تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے جب ایسا ہو کہ اندھیرا ہے، کمرے میں جا کے سامان نکالنا ضروری ہے، ضرورت پوری کرنی ہے، اور کوئی ذریعہ دوسرا نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ کیسے سامان نکالیں گے؟ تو عقل مندی کا ایک تقاضا یہاں پر ہوتا ہے، اور وہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک چراغ جلا لو، چراغ جلا لو۔ آج کا زمانہ ہے، آپ ٹارچ لے لیجئے، کوئی بھی چیز، مگر روشنی کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا۔
کہ جب اس کمرے میں جائے، بھلے دن ہے، سورج کا وقت ہے، اجالا ہے، مگر بادل کے پیچھے سورج ہے۔ بادل کے پیچھے سورج ہونے کے سبب قدرے اندھیرا پھیلا ہوا ہے، اور اس اندھیرے نے کمرے کو اور زیادہ اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اب ایسے میں عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے، سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو کمرے میں جائے تو ایک روشنی کا انتظام کر کے جائے، کوئی چراغ لے کر کے جائے، اس چراغ کی روشنی میں اپنی مطلوبہ شے کو تلاش کرے۔ جب چراغ کی روشنی میں دیکھے گا، اس کی مطلوبہ شے اسے مل جائے گی۔ اندھیرے میں جائے گا تو اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں نہ جانے کیا چیز ہاتھ میں آ جائے، ٹھوکریں لگ سکتی، گر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اجالا ہوگا، ایک چراغ ہاتھ میں ہوگا، چراغ لے کر کے جائے گا، تو وہ شے اپنے آپ ہاتھ میں آئے گی، اس شے کو ہم پا جائیں گے جو ہماری ضرورت، جو ہماری مطلوبہ ہے۔ تو اب اس طریقے سے جب اندھیرا پھیلے گا تو اندھیرے میں اجالے کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ وہ انتظام کیا ہے؟ وہ ایک چراغ کا انتظام ہے۔ بے عین ہی بس ایسے ہی جب امامت کا سورج غیب کے پردے میں گیا ہو، اور اس کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ غدیر سے سورج چمکا ہے، مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتے ہوتے غدیر سے سورج چمکا ہے، اور غدیر سے چمکتے ہوئے سورج کے بعد سے لے کر کے 260 ہجری تک مسلسل یہ سورج چمکتا رہا۔ جگہ آفتاب بدلے، نام بدلا، مگر سورج چمکتا رہا۔ کبھی علی کی صورت میں چمکا، کبھی حسن کی صورت میں چمکا، کبھی حسین کی صورت میں چمکا، غرض چمکتا رہا، یہاں تک حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں چمکتا رہا۔ اور اس کے بعد جب آخری امام علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آفتاب چمکتا رہا، روشن رہا، مگر حکم الہی سے جب غیبت کا آغاز ہوا، غیبت شروع ہوئی، تو غیبت صغریٰ میں بھی، اور غیبت صغریٰ کے بعد اب اگر غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے تو غیبت کبریٰ میں بھی عقل کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ جب غیبت صغریٰ تھی تو غیبت صغریٰ میں بھی امام سامنے نہیں تھے، اور نہ ہونے کے ناطے یہ تھا کہ براہ راست کوئی امام سے فیض حاصل نہیں کر پا رہا تھا، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ درمیان میں نیابت کا تھا۔ لیکن جب غیب کا دوسرا دور آیا اور غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تب اس غیبت کبریٰ میں بھی ایک ضرورت پیش آتی ہے انسان کو، تو کیا کرے گا؟ بغیر چراغ کے اندھیرے میں کچھ بھی تلاش کرنے جائے گا تو یقیناً اسے غلط چیز ملے گی، صحیح چیز نہیں مل پائے گی۔ لہٰذا ایسے میں ایک چراغ ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ تو وہی چراغ غیبت امام عصر علیہ السلام، اس چراغ کو مرجع کہتے ہیں، اسی چراغ کو فقہا کہتے ہیں، کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب ہم اس چراغ، اس روشنی کے ساتھ کسی شے کو تلاش کریں گے جو ہماری مطلوبہ چیز ہے، جو ہماری ضرورت کی چیز ہے، کوئی مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے، تو جب چراغ ہوگا، چراغ کی روشنی میں تلاش کریں گے تو ہمیں صحیح چیز مل جائے گی۔ اگر چراغ نہ ہوا، اندھیرے میں ادھر ادھر ہم جائیں گے، ہاتھ ماریں گے، تو جانا لینا کچھ اور ہوگا، ہاتھ میں کچھ اور آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے کہ امام نے اگر رجوع کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ علماء یا وہ ہمارے چاہنے والے جو تم سے ہماری حدیثیں روایت کرتے ہو، ان کی طرف رجوع کرو، تو حدیثیں روایت کرنے والے کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں، بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ یہ وہی روشن چراغ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں اور ہمیں صحیح چیز دے دیتے ہیں۔ تو اگر انسان چاہے کہ مرجع کو چھوڑ کر کے اور اپنے آپ ساری چیزیں طے کر لے، تو ایسے ہی جیسے اندھیرے کمرے میں ٹٹول کے کوئی چیز اٹھانا ہے تو اٹھانا کچھ اور ہے، ملتی کوئی اور چیز ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس اندھیرے سے بچائیں، اس گمراہی سے بچائیں، اور وہ چراغ، وہ شمع اپنے ہاتھ میں رکھیں جسے مرجع کہتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہمیں صحیح چیز نہیں مل پائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔